تین انسان جنہیں دیکھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ تین انسان جنہیں دیکھ کر اللہ پاک بہت غضبناک اور ناراض ہوتا ہے۔ وہ تین لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ کے تین پسندیدہ اور اللہ کے تین ناپسندیدہ اور تین جنتی انسان کون کون سے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، حدیث پاک، حدیث نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ تین لوگ جن سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور تین لوگ جن سے اللہ پاک خفا ہوتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں، اور تین لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کون سے تین لوگ ہیں جن کے گھر کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دے بحث کچھ دیر کے لیے، رشتے بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں، بحثیں ختم کرنے سے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ جہاں ہارنا پڑے وہاں ہار جاؤ کہ اگر تمہاری اس ہار سے رشتہ بچ جائے اور تعلقات ویسے ہی بنے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم تلواریں اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں، کہا کہ بتائیں کیا؟ تو کہا حق کے لیے لڑائی نہ کرنا، چھوڑ دینا، حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے پورے کرا دوں گا۔ محترم ناظرین، یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے تو واپس ہو جاؤ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حوالے اپنے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے۔ میرا انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، اس لیے خاموش ہو جائے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ بات لڑائی تک جا پہنچی ہے تو وہیں رک جائیے، کیونکہ رشتے آسانی سے نہیں بنتے، کیونکہ مرنے والے انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تم اس کے لیے کتنے آنسو بہا رہے ہو، لیکن ایک زندہ انسان مرتے دم تک یہ یاد رکھتا ہے کہ تمہارا برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، تم نے کس طرح کا برتاؤ دیا۔ انسان کا اچھا رویہ لوہے کو بھی موم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا رویہ ہی وہ شے ہے جو لڑائی جھگڑوں سے ہمیں دور رکھتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خاموش ہو جائیں رشتوں کو بچانے کے لیے۔ انسان کا یہ رویہ اس کی تربیت کی پہچان کرا دیتا ہے۔ تو ناظرین، حق بات پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 2، وہ شخص کے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ تو ناظرین، اس حدیث میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو باتیں کرتے ہوئے کچھ
جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹپٹی اور مزیدار بناتے ہیں اور اس سے لطیف محل کا سامان کرتے ہیں۔ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، وہ سبب بھی ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے۔ قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، معنی باطن کا نہ ملنا، ہر وقت پریشانیاں ہی رہنا، بے چین رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیوں میں سنگینیوں میں مبتلا رہنا اور ایسی کہ کبھی دور ہی نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے، تو جھوٹ کسی صورت بھی بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور قیامت کے دن سے ڈریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر غضبناک ہوں گے کہ پھر ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو اس لیے خود کو بچائے رکھنے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 3، وہ شخص کے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا اخلاق آپ کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے اور اچھا اخلاق سے آپ کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور بد اخلاق انسان کے اندر محبت جیسا جذبہ نہیں ہوتا اور انسان پر زیادہ مصیبتیں برے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا، لیکن خوبصورتی کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق سے ہی انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ انسان کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کو اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان میں شکست ہو گئی ہو لیکن یہ شخص بھاگنے کی بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا ناپسندیدہ تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہ ہوں پھر بھی تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جل شانہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتلایا کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔
تیسرا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا بے دردی کی حماقت ہے۔ محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائیگی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ناپسندیدہ اور نافرمان ہونے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔